حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی کی ہے، اور بہت مشہور احادیث میں سے ہے اور واقعتاً صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس شخص نے بھی سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے نور کی ایک لاٹ عنایت فرمائے گا۔ اضاء من النور ما بین الجمعتین، ایک جگہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے 2 جمعوں کے درمیان نور دے دے گا، یعنی ایک جمعہ تو جس کو اس نے پڑھا اور ایک اگلا جمعہ، اس جمعے تک یہ نور کی روشنی میں اپنے کام کرے گا، اس آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، اس کے لیے نور واضح ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی نے جمعے کی رات کو سورہ کہف پڑھ لی، اس کے لیے اس کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان نور ہو جائے گا، یعنی اتنی لمبی لاٹ نور کی اسے عنایت فرمائی جائے گی۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف سے صاف ستھرے دل کی توبہ، مطلب دلوں میں رجوع اور توبہ کا جو میلان پیدا ہو چکا، تو اب اور آگے بڑھو، اللہ کی بات مانو، اور اللہ تعالی نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے اس کو کرو۔ ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی راہ پر لائے، آخرت کے فضائل سنا کر، ڈر دکھا کر، پیار سے، حتیٰ کہ مار سے، جیسے بچے نماز نہ پڑھیں، اس پر بھی اگر نہ آئیں اس راہ پر تو ان کی کم بختی ہے، یہ آدمی بے گناہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ تم کوشش کرو اور توبہ کرو گناہوں سے، صاف دل کی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عین ممکن ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، عین ممکن ہے کہ تم سے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو دھو دے۔ صاف صاف دل کی توبہ، یہ کہ دل میں پھر خیال نہ رہے اس گناہ کا۔ گناہ ہو گیا ایک بار، آپ نے بعض گناہگاروں کو دیکھا ہے، وہ ایک گناہ کو ایک بار کرتے ہیں، ایک آدمی 10 بار کرتا ہے، ایک آدمی 50-100 بار کرتا ہے، ایک دن آتا ہے جب اس کا آخری گناہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس اس کے بعد نہیں کرنا، اور پھر واقعی توبہ کر لیتا ہے، نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے ایسی توبہ کو کہ خیال تک نہ آئے پھر اس کا۔ روشنی ایمان کی دل میں ہے، دل سے بڑھے تو سارے بدن میں، پھر گوشت پوست میں۔ یکفر عنکم سیئاتکم، وہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یکفر فرمایا کہ برائیاں دور، یدخل فرمایا کہ داخل کر دے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ ہرگز رسوا نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو یقین لائے ہیں ان کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے ان کے دائیں۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور کہتے ہیں پروردگار ہمارا نور پورا کر دے۔ واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہمیں بخش دے، بلا شک و شبہ تو ہی ہے اللہ جو معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے رب جو بھی گناہ جو چیزیں بھی ہو گئیں اب اسے معاف فرما دیجئے اور میرے نور کو پورا کر دیجئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو قیامت میں نور ملے گا، اور لوگ اس نور کی روشنی میں اپنا آخرت کا سفر طے کریں گے، یہ نور قیامت میں کام آئے گا۔ اور پھر جو منافق لوگ ہیں انہیں یہ نور نہیں ملے گا، اور جو کافر ہیں انہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو قیامت میں وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ نور ان کے پاس ہوتا، انہیں نور مل جاتا۔ اللہ تعالی نے ایک مقام پر ان کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے
تو وہ ایمان والوں سے درخواست کریں گے کہ جو نور تمہارے پاس ہے نا، یہ تھوڑا سا نور مجھے بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو. اور مومن انہیں کہیں گے یا اللہ کے فرشتے انہیں کہیں گے کہ یہ نور جس کی تم بات کر رہے ہو یہ تو اس جہان میں تھا، وہاں چلے جاؤ، وہاں ملے گا، وہیں سے لے کے آئے ہوتے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالی نے جہاں ایمان والوں کا، منافقوں کا سورہ حدید میں ذکر کیا ہے، وہاں خدا نے بتایا ہے کہ کیسے یہ لوگ اس دن نور کے لیے ترسیں گے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ اور جا کر اس نور کو اس دنیا میں تلاش کرو. اور ان کے درمیان پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ایمان والوں کو کہیں گے کہ انتظار کرو ہمارا، ذرا ٹھہرو. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے سلگا لیں. کیا خوب ترجمہ کیا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اقتباس یہی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز سے اس کا جز لے لینا. تو نقتبس من نورکم، ہم سلگا لے تمہاری روشنی سے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کسی نے کہا الٹے جاؤ پیچھے دنیا کی زندگی میں، پھر ڈھونڈ لو اپنی روشنی. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر کھڑی کر دی جائے گی ان دونوں ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان دیوار. باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر خدا کی رحمت ہوگی. وظاہر من قبلہ العذاب، اور باہر کی طرف جہنم ہوگا. ینادونہم الم نکن معکم، یہ ان کو پکارتے ہیں. وہ نور والے اندر چلے گئے نا، کہتے ہیں الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. قالوا بلا، اندر سے آواز آئی، انہوں نے کہا کیوں نہیں. ولکنکم فتنتم، لیکن تم فتنتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں کو آزمائش میں ڈال دیا. وتربصتم، اور تم راہ دیکھتے رہے. وارتبتم، اور دھوکے میں پڑے. وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور یہاں تک تم اپنے خیالات میں مست رہے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. وغرکم باللہ الغرور، اور تم کو دھوکہ دیا اللہ کے نام سے اس دغا باز نے، اس دھوکہ دینے والے. پل صراط پر کافر نہیں چلیں گے، وہ پہلے ہی دوزخ میں جا پڑیں گے. مگر جو امت ہے کسی نبی کی، سچی یا کچی، علیہ الصلوۃ والسلام، جب اندھیرا گھیرے گا ایمان والوں کے ساتھ روشنی ہوگی. جب اندھیرا گھیرے گا ایمان والوں کے ساتھ روشنی ہوگی. منافق ان کی روشنی میں چلیں گے. یہ شتاب نکل گئے، جلدی چلے گئے. یہ پیچھے رہے، منافق پکارتے کہ رے ہم کو بھی روشنی دو، ہم کو بھی روشنی دو. کسی نے کہا روشنی جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی سے پیچھے سے لائے ہوتے. انہوں نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا تو درمیان میں دیوار آ گئی. یعنی دنیا روشنی دنیا میں کمائی جاتی ہے، وہ جگہ پیچھے چھوڑ رہے. کیا بات کہی ہے. ایمان والے کہیں گے ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں کو آزمائشوں میں ڈال دیا. وتربصتم، تم راہ دیکھتے رہے. وارتبتم، اور تم دھوکے میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تم اپنے خیالات میں مست رہے یہاں تک کہ آج اللہ کا حکم آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا اس بڑے دھوکہ باز نے. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، منافقو آج چھڑوائی تمہاری قبول نہیں، فدیہ دو قبول نہیں، کوئی پیسہ مال ٹکا درہم دینار ریال ڈالر کوئی کرنسی کچھ قبول نہیں. ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ہم کافروں کو معاف کریں گے. مأواکم النار، منافقوں تمہارا اور جہنمیوں اور کافروں تمہارا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم، اب جہنمی تمہارا دوست ہے. بئس المصیر، کتنی بری جگہ پہ تم چلے گئے. تو قیامت میں نور چاہیے. اب نور کو اگر آپ پیمائش کریں تو ایک سوئی کے برابر نور لائن لگا لیں.
سوئی رکھ لیں، سوئی کے برابر کسی کے پاس نور ہے، سوئی سے بڑا ایک سوا ہوتا ہے اس کے برابر نور ہے، آپ اس سے بڑا پیمانہ لے لیں. بچے مستر، پیمانہ، فٹ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اپنے اسکول، کالج، مدرسے میں، اس کو لے لیجئے. اب لکڑی کا شہتیر لے لیجئے. پچھلے زمانوں میں لوہے کے بڑے بڑے اس طرح کے شہتیر تیار کیے جاتے تھے جنہیں اب بھی چھتوں میں ڈالتے ہیں، لاٹ لوہے کی. وہ جو لاٹ اس دن اسے ملے گی نا، وہ ہے قیامت کے دن، وہ نور اسے چاہیے. اللہ نے کہا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہرگز رسوا نہ کرے گا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ایمان والوں کا ان کے آگے، ان کے دائیں ہاتھ کی طرف دوڑ رہا ہوگا. وہ نور کا گولا، وہ نور کی لاٹ دوڑ رہی ہوگی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، کہیں گے اے رب پورا کر دے ہمارا نور، یعنی جنت تک اب یہ نور پہنچا دے تاریک دن. واغفر لنا، اور اللہ ہمیں معاف فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس دن وہ جو نور چاہیے نا، وہ جو نور کی لاٹ، نور کا گولا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سورہ کہف اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نور کی اتنی لاٹ، اتنا لمبا ایک نور کا شہتیر دے دے گا کہ تمہارے گھر سے لے کے جہاں تم پڑھ رہے ہو بیت اللہ تک اتنا نور اللہ دے دے گا. اللہ نے دے دیا، ملے گا کب؟ موت کے بعد، قیامت کے بعد. لکھ دیا کہ میرے اس بندے کو اتنا نور قیامت میں، اتنی روشنی دے دی جائے. یہ تھوڑی بڑی بات کہ جس دن کچھ راز سجھائی نہ دے، اللہ اتنا نور دے دے. اس لیے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس آدمی نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اس کو اتنا نور ملے گا، اتنا نور کہ دونوں جمعے کے درمیان دنیا میں کام آئے، اور پھر اتنی لمبی لاٹ دے دیں گے قیامت کے دن جتنا اس کے گھر سے جہاں سے پڑھا ہے بیت اللہ تک. بیت اللہ یہاں سے کسی آدمی کو 10,000 میل کے فاصلے پر پڑتا ہے، کسی آدمی کو 1000 میل کے فاصلے پر پڑتا ہے. اللہ اسے اتنا نور دے دے. اور اللہ نے یہ منظر اس دنیا کی زندگی میں بھی دکھا دیا. کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے سورہ کہف پڑھی اور اس کا جو جانور تھا وہ بنا ہوا تھا گھوڑا، تو گھوڑا حرکتیں کرنے لگا، اچھلنے لگا. تو اس آدمی کی نگاہ جو اوپر اٹھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گھوڑا کیوں اس طرح حرکتیں کر رہا ہے، ایسی اچھل رہا ہے. تو دیکھا ایک بادل ہے اور اس میں روشنیاں ہی روشنی ہیں. فذهب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کی یہ عجیب چیز دیکھتا ہوں کہ گھوڑا بدک رہا ہے اور اوپر آسمان میں جو ایسی نگاہ پڑی تو ایک بادل ہے اور بادل میں جڑے میں چراغ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا. فرمایا اقرأ فلان، ارے آپ پڑھتے رہتے. فإن السکینۃ نزلت بالقرآن، قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے سکون، روشنی نازل ہوتی ہے وہی تو تھی. یہ دکھا دیا اللہ نے کہ ایسا نور وہ قیامت میں دے گا. اس لیے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنی چاہیے. جمعرات کو جب شام کو سورج ڈوب جائے، اس سے لے کے جمعے کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جو 24 گھنٹے بنتے ہیں، سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں بتاتے تھے، ارشاد فرماتے تھے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں.